محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب ہم چند اکیلے ویران لوگ شبانہ کو دفن کر رہے تھے تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ نہ بادل گرجے نہ بجلی کڑکی، بس یکدم ہلکی فوار پڑنے شروع ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب بارش ختم ہوئی اور کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہوش تب آیا جب قبر کی مٹی کو پیار سے سہلاتے میرے ہاتھ کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ سب بہت دیر ہوئی چلے گئے تھے۔ میں قبرستان میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر جمے کیچڑ کو غور سے دیکھا۔ سوکھتے کیچڑ میں دراڑیں پڑ رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی شکستہ، بالکل ویسی جیسی شبانہ کے میلے ہاتھوں پر لکیریں تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے قسمت کی دیوی لکیریں کھینچتی کھینچتی دم توڑ گئی ہوں۔ مجھے خود کبھی ہاتھ کی لکیروں کی بتائی داستانوں پر یقین نہیں آیا، مگر شبانہ کی زندگی دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید قسمت کی لکیروں میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہوتا ہے۔ اچانک جاتے بادلوں نے کڑک کر الوداع کہا تو مجھے یوں لگا کہ قبر کی ٹنوں مٹی تلے دبی شبانہ نے آہستہ سے سسکی بھری ہو۔ نہ شبانہ نہ شاباش، ڈرتے نہیں ہیں۔ میں نے پیار سے قبر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تم سکون میں ہو، نہ کوئی چھیڑنے والا ہے، نہ کوئی تڑپانے والا، ترسانے والا، جلانے والا۔ اب تم خدا کی محبت بری حرارت امیز آغوش میں ہو۔ بولتے بولتے پھر میرا دل بھر آیا اور ہچکی لگ گئی۔ توبہ توبہ، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ خسرے کی قبر پر روتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے چونک کر اپنی تنہائی میں مخل ہونے والے کی طرف دیکھا۔ شاید قبرستان کا گورکن تھا، بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دیتا، درمیانے قد کا آدمی، مٹیالے داغوں بھرا سفید پھٹا پرانا شلوار قمیض، کندھے پر ایک گند اچار کھانے والا گلابی اور سفید ڈبیوں والا رومال، ہاتھ میں بیلچہ اور آنکھوں میں جلتی دہکتی تندور کی آگ۔ میرا خاموش مشاہدہ شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مومنوں کے قبرستان میں ایک پلید خسرے کو دفن کرنے کی اجازت کیا دے دی؟ پرانے عاشق آ گئے۔ قبر پر رونے پر میرا دماغ یکدم بھگ سے اڑ گیا۔ کون الو کا پٹھا شبانہ کو پلید کہہ سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر گورکن کو گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ تم سے بہتر تھی، وہ ہم سب سے بہتر تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ سنا تم نے خبیث آدمی؟ شبانہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ غالباً مجھ سے اس قدر سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ گورکن کو پہلے تو بھونچا کھڑا، پھر میری سنتا رہا، اوپر ایک مجھے پیچھے دھکیل کر قبریں پھلانگتا ہوا بھاگ گیا۔ غصہ مجھے واپس ہوش میں لے آیا۔ میں نے قبر کے قریب گورکن کی چھوڑی ہوئی پانی کی بالٹی سے ہاتھ منہ دھویا، فاتحہ پڑھی، بوجھل دل کے ساتھ شبانہ کو خدا حافظ کہا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ محلے میں داخل ہوا تو ہر قدم پر شبانہ کی یادیں بکھری پائیں۔ چودھری صاحب کی کریانے کی دکان کا شکستہ سیمٹ کا تھڑا، جہاں شبانہ کی اپنی شوقین مزاج دوستوں کے ساتھ محفل جمتی تھی۔ میاں کا تنور جس کا گرم چباترا سردیوں کی شاموں اور راتوں میں شبانہ کی بیٹھک کا کام دیتا تھا، اور میرے گھر کے بالکل سامنے بابے کی سبزی کی دکان سے منسلک شبانہ کی تاریک بدبودار کوٹھڑی۔ ہونش سنبھالنے کے بعد تقریباً 37 برس گزر چکے تھے۔ شبانہ کو محلے میں دیکھتے بچپن میں وہ ایک پرسرار کردار تھی، عورت اور مرد کے درمیان سرحد پر کھڑی اکیلی دربان، گہرا سانولا رنگ، مردانہ چہرہ، مگر ہونٹوں پہ لپی گہری لپسٹک، ناک میں سرخ نگینے والی نتنی اور کانوں سے لٹکتی چاندنی کی موٹی موٹی بالیاں، لمبے گھنے کالے بال اور ان سے لٹکتا چھوٹی چھوٹی چاندنی کی گٹھیوں سے سجا ریشمی پراندہ، کسی بھی شوخ رنگ کا چست شلوار قمیض اور قمیض کے گریبان سے جھانکتے کالے گھنگریالے بال، پاؤں میں لیڈیز اور اونچی ایڑی کی سینڈل، اور ہونٹوں پر چپسا ایک مستقل مسکراہٹ جو ہم بچوں کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر کچھ زیادہ ہی چمک جاتی تھی۔ اس کا یہ عجیب و غریب حلیہ اور مشکوک شناخت کسی بھی بچے کو گڑبڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اسی زمانے میں شبانہ سے میرا پہلا ٹاکرا ہوا۔ مجھے سائیکل چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ محلے ہی میں سائیکل مرمت کرنے والی ایک دکان تھی جسے ایک رخت صورت مگر نرم دل ہندوستانی چلاتا تھا۔ جب تک میرے والدین نے مجھے اپنی سائیکل خرید کر نہ دی، وہ دکان اور اس کا مالک میرا شوق پورا کرتے رہے۔ اس زمانے میں 8 آنے میں 1 گھنٹہ سائیکل کرائے پر مل جاتی تھی۔ میرے لیے وہ 1 گھنٹہ منٹوں میں گزر جاتا، مگر جب تک سائیکل کی سیٹ میری پیٹھ کے نیچے اور آنی ہینڈل میری مٹھیوں میں دبے ہوتے، زندگی ایک ریسنگ ٹرین کی طرح میرے
دائیں سے بائیں گزرتی جاتی اور وہ 1 گھنٹہ پڑھائی کی قید سے آزادی کا گھنٹہ ہوتا تھا اور میں اپنی آزادی سے پرندوں کی مانند لطف اندوز ہوتا۔ نہ اپنا ہوش ہوتا، نہ سڑک پر آنے والی گاڑیوں کا، بس میں ہوتا، کرائے کی سائیکل ہوتی اور تیز ہوا ہوتی جس کے تپیڑے مجھے حقیقت سے دور لے جاتے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی، دھکتی لو چل رہی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح خالہ سے نظر بچا کر گھر سے نکل گیا، سائیکل کی دکان تک بھاگتا پہنچتا، جیب سے چمکتی اٹھنی نکالی، دکان کے مالک کے حوالے کر دی اور اپنی مخصوص سائیکل لے کر سڑک پر نکل گیا۔ رفتار تیز ہوئی اور ہوا کے تھپیڑے منہ پر پڑنا شروع ہوئے تو حسب معمول سائیکل ہوائی جہاز بن گئی۔ پھر کہاں نظر آتی تھی سڑک پر آتی جاتی ٹریفک اور کہاں سنائی دیتے تھے گاڑیوں کے ہارن۔ میں نے جب پیچھے سے آنے والی گاڑی کا ہارن سنا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اگلے بیمپر نے سائیکل کے کیریئر کو زور سے ٹکر ماری، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کے پہیوں تلے آ کر رگڑا جاتا، 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے دبوچ پر سائیڈ پر کھینچ لیا۔ گاڑی تیز رفتاری کے باعث کچھ دور تک سائیکل کو گھسیٹتی چلی گئی اور پھر بریک کی گونجتی چیخوں کے ساتھ رک گئی، لیکن مجھے ان سب باتوں کا ہوش نہیں تھا۔ میرے کانوں میں تو صرف اوہ بسم اللہ کی آواز گونجی تھی اور پھر میں سڑک کنارے مٹی پر سیدھا پڑا ہوا تھا۔ شور سن کر مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں نے دائیں بائیں نظر کی۔ تجھے شرم نہیں ہے؟ اتنی بڑی گاڑی چلاتا ہے اور وہ بھی اتنی تیز۔ ابھی بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ شبانہ ایک معزز دکھنے والے آدمی کو گریبان سے پکڑے چیخ چلا رہی تھی۔ آدمی موٹا تازہ اور سفید شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے مغرور چہرے پر ایکسیڈنٹ کے بعد کی شرمندگی کی بجائے صرف اور صرف غصہ تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ بچہ خود گاڑی کے آگے آگے سائیکل چلا رہا تھا، میں نے تو ہارن بجایا تھا، اس نے نہیں سنا، تو اب میں کیا کروں؟ موٹے آدمی نے تقریباً چیختے چلاتے ہوئے جواب دیا، اور تیری جرت کیسے ہوئی پلید خسرے مجھے گریبان سے پکڑنے کی؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا اور اس موٹے آدمی نے 2-4 مکے شبانہ کو رسید کر دیے۔ شکر ہے کہ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ موٹے نے بھی چپ چاپ کھسک لینے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جب وہ چلا گیا تو شبانہ نے میری طرف کا رخ کیا۔ ماں صدقے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی میرے بچے کو؟ شبانہ کو اپنی ٹوٹی ناک سے بہتی خون کی فوار سے زیادہ میرے گھٹنوں پر آئی خراشوں کی زیادہ فکر تھی۔ میرے انکار میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس نے اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ اور ہاتھ پاؤں پونچھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مٹی، پسینے اور خون نے مل جل کر عجیب حلیہ بنا دیا تھا۔ گریبان بھی پھٹ چکا تھا اور ایک میلی کچیلی انگوٹھیا پنٹھے گریبان سے جھانک رہی تھی۔ ایک آدمی نما عورت کو انگیا پہنے اور ماں صدقے کہتے دیکھ کر اور اس کے وجود سے اٹھتی چنبیلی کے عطر اور پسینے کی ملی جلی بدبو سے میں بدحواس ہو گیا اور سائیکل وہیں چھوڑ کر گھر بھاگ گیا۔ بعد میں افسوس ہوا کہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن شکریہ ادا کرنے کا مجھے جلد ہی موقع مل گیا تھا۔ محلے کے بچے منہ پہ تو شبانہ کا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہلکے سے اور تھوڑا لمبا کر کے خسرا ضرور کہہ جاتے تھے۔ لیکن شبانہ کو کبھی ان کی اس زیادتی کا احساس نہیں ہوا تھا، یا کم از کم مجھے یہی لگتا تھا، کیونکہ ہر دفعہ چھیڑنے پر وہ صرف ہلکا سا مسکرا کر اور ماں صدقے کہہ کر آگے نکل جاتی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے کچھ ہی روز بعد میں ایک دن بازار سے کوئی چیز لینے جا رہا تھا کہ سامنے سے شبانہ آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے پیچھے میرے کچھ ہم عمر بچے میلہ بنائے چلتے جا رہے تھے۔ چونکہ میں ان کا ہم عمر تھا، لہذا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ بچے اپنی معصوم لا علمی میں کس قدر ظلم کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ اوپر سے ان کے چہروں پر ناچتی شیطانی مسکراہٹ ان کے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ جب ان بچوں اور شبانہ کا درمیانی فاصلہ 10-12 فٹ رہ گیا تو انہوں نے ایک آواز مل کر ہونٹوں سے بلند سرگوشی کی، شبانہ خسرا۔ اس اچانک حملے پر بے چینی شبانہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔
اس نے ایک دم ہائے اللہ کہہ کر ایک دل پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنے مخصوص انداز میں پلٹ کر اپنے ستم گروں کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی میں تیزی سے آگے بڑھا۔ اوے خبردار، کوئی اسے شبانہ خسرہ نہیں کہے گا۔ مجھ جیسے ڈرپوک میں نہ جانے اس وقت یہ کہنے کی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس کا نام صرف شبانہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والوں؟ بچوں کا لیڈر اپنا نازک سینہ تان کر آگے بڑھا۔ ارے تم اس کو نہیں جانتے، یہ شبانہ خسرے کا بیٹا ہے۔ ایک اور بچے نے مجھے اکسانے کی بہت کوشش کی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، تمام بچوں نے میری پیٹھ کے پیچھے کسی کو دیکھا اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دور سے حاجی صاحب اپنی موٹی توند کھجاتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے شبانہ کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ماں صدقے، ایک دن تو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ شبانہ نے پیار سے میرے سر پر اپنا خوشبودار مگر مردانہ ہاتھ پھیرا۔ اس دن کے لیے شکریہ شبانہ، تم نہ ہوتی تو میں گاڑی کے نیچے آ گیا ہوتا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ ماں صدقے کیوں آ جاتا گاڑی کے نیچے؟ وہ ہے نا بچوں کی بلکہ ہم سب کی حفاظت کرنے والا۔ شبانہ نے ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں مسکرا کر جانے لگا تو شبانہ نے مجھے روک لیا۔ سنو بیٹے، تم ایک اچھے بچے اور ایک اچھے بچے ہمیشہ بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم شبانہ، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹے، خوش رہو آباد رہو۔ شبانہ نے ہاتھوں پر اپنا ریشمی دوپٹہ پھیلا کر دعا دی۔ یہ تم کسے سلام کر رہے ہو؟ اس خسرے کو؟ اس کرخت سوال پر ہم دونوں چونک گئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حاجی صاحب خون خوار نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہے تھے۔ اب حاجی صاحب کا ذکر آ ہی گیا تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ پورے محلے میں میری ناپسندیدہ ترین شخصیت تھے۔ چھوٹا سا قد، گورا چٹا رنگ، گٹھا ہوا سر جو ہمیشہ خوشبودار تیل سے چمک رہا ہوتا، بوسکی کا کرتا، ململ کی دھوتی، ایک ہاتھ میں مسواک اور ایک میں پیلے دانوں والی تسبیح۔ محلے کے بچوں کو ڈانٹنا اور ان کو گھیر گھار کر مسجد لے جانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پہلے مزاجن کچھ بہتر تھے مگر پچھلی گرمیوں میں حج کیا آئے بھاپ کے انجن کی طرح بن گئے۔ مجھے تو ہر وقت وحشی بیل کی مانند ان کی نتنوں سے دھواں نکلتا دکھائی دیتا۔ سنا ہے پہلے تو موٹر سائیکلوں والی کوئی چھوٹی سی ورکشاپ چلاتے تھے، مگر پھر ایک دن ایک بانڈ نکل آیا تو ریلوے روڈ پر سپیئر پارٹس کی 2-3 دکانیں کھول لیں اور پرانی بیوی کو طلاق دے کر ایک 18 سالہ دوشیزہ سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے حج پر چلے گئے۔ پورے محلے کے ٹھیکیدار تھے۔ تمام پڑوسیوں کی نیکیاں تو نہیں، البتہ گناہوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ محلے میں آتی جاتی کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھتے تو فوراً روک لیتے اور 2-3 مرتبہ اوپر سے نیچے تک گھورنے کے بعد کہتے پردہ کر کے گھر سے نکلا کرو۔ شبانہ سے شدید نفرت فرماتے تھے اور محلے والوں کے بقول اگر شبانہ محلے میں نہ ہوتی تو حاجی صاحب کو بلڈ پریشر بھی نہ ہوتا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم اس خسرے کو سلام کر رہے تھے؟ حاجی صاحب کی کرخت آواز نے میری سوچ کا سلسلہ توڑ دیا۔ جی وہ۔ اب حاجی صاحب کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شبانہ کے نام کے ساتھ خسرے کا لفظ نہ لگے۔ جی وہ کیا؟ ہمارے مذہب میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اسلام ان کو سلام کرنا جائز ہے، نہ ان سے بات چیت کرنا جائز ہے۔ حاجی صاحب نے اپنی مہندی رنگی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں جی بالکل، نہ ہم اسلام کرنا جائز ہے نہ ہم سے بات کرنا جائز ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر لٹانا جائز ہے۔ شبانہ نے چمک کر ایک کراری سی تالی بجائی اور جواب حاجی صاحب کے منہ پر دے مارا۔ تم بھاگو یہاں سے۔ حاجی صاحب سے اس بات کا کوئی جواب نہ بن پایا تو مجھ پر غصہ اتار دیا۔ میری سمجھ میں شبانہ کی بستر والی بات اور حاجی صاحب کا جذبہ ہونا تو نہ آیا، مگر میں بہتر یہی سمجھا کہ وہاں سے بھاگ نکلوں۔ بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی کا سفر پلک جھپکتے تک ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں ذہن کی بچگانہ معصومیت نہ جانے کہاں کھو گئی اور دوستوں کی محفلوں نے بہت سی پر اسرار باتوں پر سے پترا اٹھا دیا۔ اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا
کہ شبانہ نے حاجی صاحب کو جو بستر والی بات کا طعنہ دیا تھا، اس بات کا اصل مطلب کیا تھا۔ حاجی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دے دی، مگر اس سے بھی ان کے پتھر دل میں کوئی دراڑ نہ پڑ سکی اور وہ بددستور شبانہ کو محلے سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر بھلا ہو محلے کچھ اور معززین کا، جن کی مداخلت کے باعث حاجی صاحب اپنے پاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں حاجی صاحب سے میری نفرت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، شبانہ کے ساتھ میرے تعلقات ویسے ہی بلکہ کچھ اور بہتر ہو گئے تھے۔ کالج سے آتے جاتے میں اسے دیکھتا تو فوراً رک کر سلام کرتا اور وہ فوراً حسب عادت پیار سے ہاتھوں پر دوپٹہ پھیلاتی اور ڈھیروں دعاؤں سے نواز دیتی۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ یاد ہے مجھے، جس نے شبانہ کے لیے میرے دل میں ایک نئی نہج پر احترام پیدا کر دیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر میں کالج سے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسے چاروں طرف سے بچوں نے گھیرا ہوا ہے۔ بچے کو دائیں بائیں کر کے میں شبانہ تک پہنچا تو دیکھا وہ ایک خارش زدہ مریل اور آوارہ کرتے کو گلے سے لگائے زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور ماں صدقے کہتے اپنے دوپٹے سے اس کی ٹانگ سے بہنے والا خون پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے شبانہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے آرام سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو نا بیٹے، ان بچوں نے پتھر مار مار کر اس غریب کا کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے فریاد کی، ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہو، لیکن یہ تو آوارہ کتا ہے، دن بھر نہ جانے کتنے ایسے پتھر کھاتا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، نہ بیٹا نہ، اللہ پاک کی مخلوق ہے، پیار مانگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے توجہ کا رخ پھر اس کتے کی طرف ہو گیا۔ میں نے بچوں کو وہاں سے بھگا دیا، ایک قریبی جانوروں کے ڈاکٹر کے کلینک سے کتے کی مرہم پٹی کروائی اور اسے شبانہ کے سپرد کر کے گھر چلا گیا تھا۔ لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی اور میں شبانہ اور سوارہ کتے کے لیے اور اس کے بہنے والے آنسوؤں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پڑھائی ختم اور نوکری شروع ہو گئی تھی۔ وہ عید کا دن تھا اور میں چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ حسب معمول مسجد میں نماز پڑھی اور عید ملنے کے بعد جب باہر نکلا تو مسجد کے دروازے کے باہر شبانہ کو کھڑا پایا۔ اب وہ تقریباً بڑھاپے کی سرحد تک پہنچ چکی تھی، چہرے پر جھریاں تھیں مگر بال ویسے ہی کالے اور میک اپ ویسا ہی شوق۔ السلام علیکم شبانہ، عید مبارک۔ میں نے مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام بیٹے، خوش رہو آباد رہو۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ایک شفقت مسکراہٹ آ گئی۔ شبانہ، یہ میری پہلی تنخواہ سے تمہارے لیے عیدی۔ میں نے ایک 500 کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ واہ جی واہ، ماں صدقے، میرا بیٹا صاحب بن گیا، کمانے لگ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، خوب ترقیاں دے، خوب پیسہ دے۔ شبانہ کی آنکھوں میں یک آنسو مڑائے اور اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر دعائیں دینا شروع کر دی۔ میں جانے لگا تو شبانہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹے، آج عید کا دن ہے، میرے کون سے بچے کے ہیں کہ میں عید بناؤں؟ اس کی آواز اب بھی آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ ماں صدقے، تم میری کوٹھری پر عید ملنے آؤ گے؟ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ شبانہ کو سلام کرنا ایک بات اور اس کے گھر جانا بالکل الگ۔ شبانہ کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شک تو نہ کرتا مگر پورے محلے میں میرا مذاق بن جاتا۔ خیر پھر سوچا کہ اس بیچاری کا دل رکھ لوں تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور گھر چلا گیا۔ شام کو چائے کا وقت ہوا تو میرا ارادہ کچھ متنزل ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کہیں شبانہ دروازہ کھٹکھٹا کر بلا نہ لے، میں دوستوں سے ملنے کے بہانے گھر سے نکل جاؤں۔ خیر چپ کر کے موٹر سائیکل گیٹ سے باہر نکالی۔ سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ شبانہ اپنی کوٹھری سے نکل آئی۔ کہیں جا رہے ہو بیٹے؟ خیر سے، میرے پاس نہیں آنا، چائے پینے۔ اس کی آواز میں افسردگی کی گونج تھی۔ نہیں، میں بس موٹر سائیکل کھڑی کر کے آ رہا ہوں۔ مجھ میں اس کا دل توڑنے کی ہمت نہ تھی۔ خیر جلتی موٹر سائیکل اپنی جگہ پر کھڑی کی اور گلی پار کر کے شبانہ کی کوٹھری میں داخل ہوا۔ مجھے حیرت تھی کہ 25 سال
شبانہ کا پڑوسی ہونے کے باوجود میں نے ایک دفعہ بھی اس کی کوٹھری کو اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 8x8 فٹ کا نیچی گارڈروں والا چھت کا کمرہ تھا اور اینٹوں کا پلسٹر کے بغیر فرش، چھت کی ٹائلیں دھویں اور میل سے سیاہ پڑ چکی تھیں۔ دیواروں پر سے جگہ جگہ چونا جھر رہا تھا۔ نمی اور جھڑتے چونے نے ہر دیوار پر 7 براعظموں کے نقشے کھود رکھے تھے۔ ایک دیوار پر فلمی ایکٹریسوں کی تصویریں والا کیلنڈر، دوسرے پر خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی سفید پڑتی مدھم فریم شدہ تصویریں، تیسری دیوار پر چھوٹا سا لکڑی کا تختہ جس پر سرخ مخمل میں لپٹا غالباً قرآن پاک کا نسخہ تھا، اور چوتھی دیوار پر 3 کھونٹوں سے رنگا رنگ کپڑے لٹک رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک پرانا اور جھولتا جھلاتا پیڈسٹل فین رکھا تھا اور دوسرے کونے میں پتہ نہیں بابا آدم کے زمانے کا ایک بہت حسیہ کا پیلے رنگ کا ریڈیو۔ ایک دیوار سے ایک چارپائی ستی بچھی تھی جس پر سفید رنگ کا بستر اور ایک تکیہ اور ہلکے سبز رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ تازہ ہوئی صفائی، فرش کی اینٹوں پر چھڑکاؤ اور کمرے کی فضا میں رچی بسی چنبیلی کی خوشبو سے اندازہ ہوتا تھا کہ میزبان نے اسے میرے بیٹھنے کے قابل بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ مگر اس محنت کے باوجود اس کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی، ناکامی کی بو، غربت کی بو، ناآسودہ خواہشات کی بو اور اکیلے پن کی بو۔ میں نے نظریں اٹھائی تو شبانہ سوالیہ نگاہوں سے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹے، میرا کمرہ پسند نہیں آیا؟ اس نے التجائی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں نہیں شبانہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کمرہ ہو اور مجھے پسند نہیں آئی؟ بہت اچھا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے اس کا دل رکھنے کو جھوٹ بولا تو وہ بیچاری سچ میں خوش ہو گئی۔ جلدی جلدی مجھے چارپائی پر بٹھایا، تھرموس سے ایک مگ میں چائے انڈیل کر مجھے پیش کی، ساتھ ایک پلیٹ میں طرح طرح کے بسکٹ اور ایک اور پلیٹ میں سموسے تھے۔ میں چائے پیتا رہا اور وہ زمین پر بیٹھی مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ چائے پی کر میں نے پیالی سائڈ پر رکھنی چاہی تو غلطی سے کچھ قطرے چھلک کر تکیے پر گر گئے۔ قطروں کا تکیے پر کیا گرنا تھا، شبانہ پر تو جیسی بجلی گر پڑی۔ بسم اللہ بسم اللہ کہتے جھپک پر اٹھی، تکیے کا غلاف اتارا اور جلتی جلتی پانی سے رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ مجھے اس کی بے قراری کچھ عجیب سی لگی۔ کیا ہوا شبانہ؟ تکیے کا غلاف ہی تو ہے، میں ایسے 10 اور لا دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ بیٹا نہ، یہ تکیہ نہیں، میری ماں ہے۔ اس نے پیار سے غلاف پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے لگا جیسے شبانہ کا دماغی توازن کچھ خراب ہے۔ تکیہ کیسے کسی کی ماں ہو سکتا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں جھانکتے شکوک سے بہت کچھ سمجھ گئی۔ دیکھو بیٹے، یہ تکیہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر میری خاموشی پر بولتی ہی چلی گئی۔ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے میرے ماں باپ نے مجھے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا تھا۔ ہوش سنبھالا تو صرف گرو جی کو دیکھا۔ انہوں نے ماں باپ کا پیار اور استاد کی سختی دونوں مجھے دینے کی کوشش کی۔ استاد بن کر سیکھا تو بہت کچھ دیا، مگر ماں باپ کی کمی نہ پورا کر سکے۔ پتہ نہیں کیوں میں دن رات اپنی اندیکھی ماں کو یاد کرتی۔ جب اس کی کمی کی وجہ سے مجھے بیماری نے آن گھیرا تو پہلے گرو جی نے مجھے بہت سمجھایا کہ میری ماں نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ مجھے اس کی اولاد کے طور پر کبھی قبول نہیں کرتا۔ مگر پھر ان کو مجھ پر ترس آ گیا۔ ایک دن وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے گئے، مگر اس وعدے پر کہ اس کے بعد میں کبھی اپنی ماں کو یاد نہیں کروں گی۔ بات کرتے کرتے شبانہ کی آنکھوں میں نم ہو گئی اور وہ غلاف میں کسی نادیدہ چہرے کو تلاش کرتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ تمہاری ملاقات اپنی ماں سے ہوئی؟ میں زیادہ دیر صبر نہ کر سکا۔ ہاں ملاقات ہوئی بیٹے، ایک ٹھنڈی آہ بھر کر شبانہ نے دوبارہ اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ وہ گلبر کی ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہتی تھیں۔ پتہ نہیں کیسے گرو جی نے ہماری ملاقات کا بندوبست کیا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، نہ مجھے پیار کیا، مگر پھر اس کا دل پاؤں پر گرتے میرے آنسوؤں سے پگھل گیا اور اس نے اٹھا کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں ہم کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر زاروں قطار روتے رہے۔ ہوش آیا تو تب جب مجھے کسی نے نہایت بے دردی سے بالوں سے کھینچ کر
اپنی ماں سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ دراصل کسی ملازمہ نے جا کر میرے باپ اور بھائیوں کو خبر کر دی تھی۔ ان کے سینے میں میری ماں کا دل نہیں دھڑکتا تھا جو میرے وجود کو برداشت کرتے۔ ان کے لیے میں صرف ایک بدنامی اور کلنک کا ٹیکہ تھی۔ کافی کوشش کے بعد انہوں نے مجھے کھینچ کر میری روتی چیختی ماں سے الگ کر دیا اور مار پیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ ساتھ ہی گروجو کی دھمکی دی کہ اگر دوبارہ ہم نے اس گھر کا رخ کیا تو ہمیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خیر، اس سارے جھگڑے میں میری ماں کی سبز چادر میرے ہاتھوں میں رہ گئی تھی، جس کا میں نے تکیے کا غلاف بنا لیا۔ کیوں تکیے کا غلاف ہی کیوں؟ مجھے چادر کے استعمال پر حیرت ہوئی۔ بیٹے، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، نہ کوئی پیار دینے والا نہ کوئی پیار لینے والا، مگر دل دکھانے والا بہت زیادہ ہے۔ شبانہ نے گدلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ جب کوئی میرا دل دکھاتا ہے تو میں اپنی کوٹھڑی میں آ کر ساری شکایت اس تکیے کو لگاتی ہوں، پھر اس کو سینے سے لگا کر خوب روتی پیٹتی ہوں۔ پتہ نہیں اب تک اس تکیے میں میرے آنسوؤں کے کتنے سمندر جذب ہو چکے ہیں۔ اس تکیے کے غلاف میں میری ماں کی خوشبو ہے۔ وہ خوشبو میرے دل کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی بات نہیں شبانہ، تو غم نہ کر، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میرا اپنا دل بھر آیا۔ اس کی کہانی ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے تسلی دی۔ طاق پر رکھے قرآن پاک پر نظر پڑی تو بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ سوچا، تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا شبانہ؟ کس سے پڑھا؟ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ وہ اٹھی اور ہاتھ بڑھا کر طاق پر سے قرآن پاک اتار لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر بڑے احترام سے اسے کھولا۔ پڑھنا تو نہیں آتا بیٹے، مگر اس کو روز کھولتی ضرور ہوں۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی۔ یہ پیار کی کتاب ہے بیٹے، میں اسے کھولتی ہوں تو بس پیار نظر آتا ہے۔ بس اس پیار کو پیار سے دیکھتی ہوں تو سارے غم سارے گناہ بھول جاتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے بیٹے، یہ ایک دروازہ ہے۔ جب میں اس دروازے کو کھولتی ہوں تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس کو پیار سے دیکھتی ہوں اور وہ مجھے۔ بس صرف یہ دو چیزیں ہیں میرے پاس جن کے سہارے میں زندہ ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ شبانہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ میں نے اپنی ایک درینہ خلش کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ لو بھلا، سوچنے کی کیا ضرورت ہے بیٹے؟ شبانہ نے حیرانگی سے کہا، جو مقصد تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے ہے وہی ہمیں پیدا کرنے کے پیچھے ہے۔ ہم سب کو سونے رب کی ذات نے پیار بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس پیار ہی تو ہے اس پوری کائنات میں۔ پیار نکال دو تو باقی کچھ نہیں۔ یہ سننے کے بعد مجھ سے اور نہیں رکا گیا۔ میں اپنا احسان سمجھ کر شبانہ کی کوٹھری میں گیا تھا، مگر واپسی پر احساس ہوا کہ میں محسن نہیں، احسان مند تھا۔ 10-12 سال اور گزر گئے، میری شادی ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ شبانہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، مگر اب بھی جب کبھی مجھے دیکھتی تو ماں صدقے کہہ کر دعاؤں کے انبار سے لاد دیا کرتی تھی۔ ان دنوں میں نے سنا کہ حاجی صاحب کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی کچھ ہی بیمار تھی۔ محلے میں سرسراتی سرگوشیوں کے مطابق وہ پیٹ سے تھی۔ خیر، خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ ایک رات میں دیر سے گھر آیا تو دیکھا حاجی صاحب گھر کے باہر کھڑے کسی آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ آدمی کے گلے میں لٹکتے سٹیتھوسکوپ اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کالے رنگ کے بیگ سے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ڈاکٹر تھا جو حاجی صاحب نے غالباً اپنی بیٹی کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اخلاقاً رک کر خیریت پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر مجھے رکتا دیکھ کر حاجی صاحب تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور کنڈی لگا دی۔ خیر، میں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں حسب معمول فجر کے لیے اٹھا، وضو کر ہی رہا تھا کہ باہر سے اٹھنے والے شور پر چونک گیا، پریشان ہو گیا۔ جلدی جلدی وضو پورا کیا اور اللہ سے خیر کی دعا کرتے گیٹ سے باہر نکلا۔ گلی کی نکڑ پر کوڑے والی چار دیواری کے گرد لوگ جمع تھے۔ میں دوڑ کر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگوں کے ہجوم کے درمیان شبانہ زمین پر بیٹھی ہے اور ماں صدقے کرتے ایک پوٹری کو سینے سے لگائے ہچکچیاں لے رہی تھی۔ لو آ گیا شبانہ کا وکیل، اس سے کرا لو فیصلہ۔
حاجی صاحب کی آواز گونجی، کیا بات ہے شبانہ، کیوں زاروں قطار رو رہی ہو، یہ پوٹلی میں کیا ہے؟ میں نے حاجی صاحب پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور شبانہ کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ دیکھو نا بیٹے، لوگ کتنے ظالم ہیں، پیدا کر کے معصوم جان کو یہاں کوڑے پر پھینک دیا۔ میں وقت پر نہ پہنچتی تو اس کو کتے نوچ لیتے۔ شبانہ نے مجھے دیکھ کر کہا اور پوٹلی پر سے کپڑا ہٹایا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پوٹلی میں ایک نوزائیدہ بچہ نیم بے ہوشی کی عالم میں لپٹا پڑا تھا اور اس کو ہسپتال لے چلے۔ میں نے پوٹلی کو گود میں لیا اور شبانہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ کوئی فائدہ نہیں، بچہ مر چکا ہے، جانے کس کا گناہ ہے، عیدی والوں کو بلا کر ان کے حوالے کر دو۔ حاجی صاحب نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ حاجی صاحب، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ میں نے کسی کو اس بچے کو اس کوڑے کے ڈھیر پر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اس پاپی کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، جانتی ہوں۔ مجھے ہسپتال لے جانے دو، ورنہ میں سب کو بچے کی شناخت بتانے میں دیر نہیں کروں گی۔ شبانہ کی آواز میں کچھ ایسا قہر گونج رہا تھا کہ پھر کسی کو ہمیں روکنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ ایک نوزائیدہ بچی تھی اور اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی۔ میں اور شبانہ ہسپتال سے واپس پہنچے تو شبانہ کی کوٹری کے باہر پولیس کھڑی تھی۔ تمہارا نام شبانہ ہے؟ ایک پولیس والے نے شبانہ سے بڑی رعونت سے پوچھا اور اس کے اسباب پر آگے بڑھ کر اس کو ہتھ کڑی لگا دی۔ کیا بات ہے انسپکٹر صاحب، اس بیچاری کو کیوں گرفتار کر لیا؟ میں نے حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ توہین قرآن کیا ہے اس نے۔ ہمیں اس کی کوٹری میں جلے ہوئے ورقے ملے ہیں، قرآن پاک کے۔ انسپکٹر نے پلاسٹک کے شفاف لفافے میں بند کچھ جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے میری آنکھوں کے سامنے کرے۔ میں جلاؤں گی؟ پیار کی کتاب، اللہ سونے دی کتاب، میں جلاؤں گی؟ شبانہ نے بے قرار ہو کر فریاد کی، مگر پولیس والے نے نہ اس کی سنی نہ میری، اور شبانہ کو گاڑی میں لاد کر لے گئے۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ میں غصے میں حاجی صاحب کے گھر پر پہنچا تو گیٹ پر جھولتا ایک بہت بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ آس پاس سے پوچھنے پر معلوم پڑا کہ دوپہر سے پہلے ہی حاجی صاحب اور ان کی فیملی کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور وکیل کے پاس ضمانت کی بات کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک پولیس والا میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شبانہ خسرے نے حوالات میں خودکشی کر لی ہے، باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی ہے، شام کو مردہ خانے سے جا کر لے لینا۔ اس پولیس والے نے نظریں چراتے ہوئے میرے اوپر بجلی گرا دی۔ میرے ہوش میں آنے تک وہ پولیس والا جا چکا تھا۔ میں نے شام کو جا کر شبانہ کا مردہ جسم وصول کیا، قریب رہنے والے اس کے کچھ ساتھیوں کو خبر دی اور اگلے روز دن چڑھتے ہی اس کو دفنا دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے جنازے میں صرف میں اور اس کے 3 ساتھی شریک تھے۔ جب میں شبانہ کو دفنا کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی اس بچی کو بوتل سے دودھ پلا رہی تھی۔ میں نے بڑھ کر اس غریب کو گود میں اٹھا لیا اور ٹکر ٹکر اس کی معصوم شکل دیکھنے لگا۔ کیا کریں گے اس غریب کا؟ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری شبانہ ہے۔ میں نے پیار سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں صدقے، ماں صدقے۔ میری بیوی نے بڑھ کر بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بے اختیار چومنے لگی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔